เดี๋ยวพัดปิดโรงเลยค่ะเราจะได้ดูกันแค่2-2ไม่อยากดูค่ะแล้วคุณหมออยากทำอะไรล่ะคะอยากได้หูฟังคืนค่ะคืนให้ก็ได้แต่คุณหมอช่วยฟังกันก่อนได้ไหมล่ะคะมีอะไรจะพูดก็รีบๆพูดมาแพทย์รู้นะคะว่าคุณหมอไม่เคยชอบผู้หญิงอะรู้ก็ดีค่ะแต่การคบผู้หญิงเนี่ยมันดีมากเลยนะคะทั้งเข้าใจกันมากกว่าละเอียดอ่อนมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าปลอดภัยตรงไหนคุณน่ะมันตัวอันตรายชัดแค่เธอเข้ามาใกล้กันตัวฉันแทบละลายแค่เราได้สบตาในหัวใจจะทนไม่ไหวต้องการแค่เธอคนเดียวเท่านั้นมาครอบครอง ๆอย่าตามมา ก็ได้ค่ะไม่ตามก็ได้ भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनवाई। रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनवाई। रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं।
شاہزیب سارہ کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارہ کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارہ کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارہ احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنوائی۔ رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارہ کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارہ کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارہ کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارہ کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارہ کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارہ احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنوائی۔ رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارہ کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارہ کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارہ کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارہ کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارہ کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارہ احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنوائی۔ رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارہ کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارہ کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارہ کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ